کا نتیجہ، بد اخلاقی کا عذاب انسان یہاں بھی دیکھتا ہے، قبر میں بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں بھی دیکھتا ہے، قیامت میں بھی دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے، قبر میں رکھا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ اصحاب کرام نے پوچھا قبلہ کیوں غمگین ہے؟ فرمایا اس وقت اس مسلمان پہ عذاب ہو رہا، قبر سے فشار دے رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اس کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی ہڈیاں سرما بن رہی ہیں۔ سب لوگ غمگین ہو کے رونے لگے۔ پوچھا قبلہ ہے ہمارے مولا آقا، یہ کس گناہ کا نتیجہ؟ فرمایا یہ انسان اپنے بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے بد اخلاقی کی کیا سزا ہے، بد اخلاقی کا کیا نتیجہ ہے کہ قبر میں بھی انسان کو سکون نہیں ملے گا، وہاں فشار قبر سے نہیں بچ سکتا۔ جس انسان نے اچھی عادت ڈیولپ نہیں کی ہے، جس انسان نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، پیٹ پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، وہ انسان یہاں پر بھی عذاب میں ہے اور وہاں پر بھی عذاب۔ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے لیے واقعی ایک زبردست حدیث، اگر ہم اس پہ عمل کریں ہماری زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کا اخلاق اچھا ہے، سبحان اللہ، جس انسان کا اخلاق اچھا ہے وہ چاہے روزہ بھی نہ رکھے، خدا اسے ایک روزے دار کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا بڑی عظمت ہوئی۔ ایک انسان کا اخلاق اچھا ہے، حیوان صفت انسانوں کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آتا ہے، بیوی اگر بد اخلاق ہے، ہمسایہ اگر بد اخلاق ہے، دوست اگر بد اخلاق ہے، وہ صبر کرتا ہے، حلم کرتا ہے، تو بغیر روزے کے خدا اسے روزے کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جملہ فرمایا اگر انسان خوش اخلاق ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو بغیر نماز تہجد پڑھے ہوئے خدا اسے نماز تہجد کا ثواب عطا فرماتا۔ یعنی اگر ایک روزے دار ہے مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنے نیک اعمال بد اخلاقی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان نماز تہجد پڑھتا ہے مگر زبان پہ کنٹرول نہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ تہمت لگا لی، اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ تو بد اخلاق اگر نماز تہجد پڑھے، نماز تہجد برباد، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بد اخلاق اگر روزہ رکھے، روزہ برباد، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بد اخلاق اگر حج پر جائے، اگر لوگوں سے وہاں بد اخلاقی کرے، اسے حج کا فائدہ نہیں۔ لیکن جس انسان کا اخلاق اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا اسے ہر روز روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ہر روز نماز تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں، قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ یعنی قرب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے ہیں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان اہل بیت، اگر چاہتے ہیں قیامت میں کوئی پریشانی نہ حضور پاک کے ساتھ ہو، تو فرمایا وہ شخص جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے۔ اور ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ کیا کریں کہ اچھا اخلاق پیدا ہو جائے اور بری عادتیں، بری ہیبٹس، برا اخلاق ختم ہو جائے۔ عزیزو، اخلاق اگر انسان نے نہ بدلا تو واقعاً اس انسان نے
زندگی ضائع کر دی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نصف الدین، آدھا دین جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں اس نے اپنے آدھے دین کو ضائع کر دیا. اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اچھا اخلاق پیدا نہ کرے. اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا دیا، اپنے نفس کو پاک بنا دیا. اب گفتگو پہلے ہم کر چکے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق بدلا نہیں جا سکتا. یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، تجربے کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف. ہزاروں لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل دیا. ہیروئنی تھے، ہیروئن پینا چھوڑ دی. بے نمازی تھے، نمازی بن گئے. شرابی و زانی نہیں معلوم کیسے کیسے گناہ کبیرہ میں تھے، عابد و زاہد بن گئے، نیک و متقی بن گئے. لہٰذا یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، عقل کے خلاف ہے، تجربے کے خلاف ہے، ہسٹری کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، لاجک کے خلاف، فلسفے کے خلاف، سائیکالوجی کے خلاف. انسان کو اللہ نے بے پناہ طاقتیں دی ہیں. انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے. اب اخلاق یا ہیبٹس چینج کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ آیا بیرونی ایکسٹرنل ہے یا اندرونی انٹرنل ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی رکاوٹ کسی عادت کو بدلنے کے لیے بیرونی نہیں ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے، بلکہ انٹرنل، اندرونی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ان رکاوٹوں کو سنیں گے آپ اور سمجھیں گے کہ یہ پاسیبل ہے، یہ ممکن ہے. کوئی بھی بری عادت اگر آپ کے اندر ہے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں. کوئی بھی بری عادت آپ کے اندر ہے، آپ کو ضعیف کر رہی ہے، آپ کو ناکام کر رہی ہے، آپ اسے ختم کر سکتے ہیں. مثلا اگر غصے کی وجہ مان ہو تو بھی مانے گا، کافر ہو تو بھی مانے گا. یہ یونیورسل لا کہلاتے ہیں، جیسے لا آف گریوٹی ہے. مثلا گریوٹی کیا؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کوئی چیز بھی آپ اگر یہاں سے یوں پھینکیں گے تو نیچے آ کے گرے گی. یہ گریوٹی ہے، یہ لا آف گریوٹی ہے. اب ہر انسان اسے قبول کرتا ہے، شرط نہیں کہ مسلمان ہو. اگر کوئی کہتا میں گریوٹی کے لا کو قبول نہیں کرتا اور جا کے 8ویں منزل سے چھلانگ لگائے تو یقیناً اپنا ہی نقصان ہوگا، خود اس کی ٹانگیں ٹوٹیں گی. تو لا آف بلیف کیا کہلاتا ہے؟ لا آف بلیف یہ ہے whatever you believe with conviction becomes your reality. جو بھی تیرا عقیدہ ہے، جو بھی میرا عقیدہ ہے، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ جو بھی ہم بنائیں گے وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے. حقیقت بن جاتی ہے یعنی آپ کا عقیدہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے. اب جو بھی آپ عقیدہ بنا لیں، غلط ہو یا صحیح ہو، عقیدہ آپ کے ذات کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے اور اسی عقیدے کی بنیاد پر سارے اعمال آپ انجام دیتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کسی کا یہ برا عقیدہ، غلط عقیدہ ہے کہ میں بری عادت کو بدل نہیں سکتا، تو اس بیچارے کی زندگی ساری ختم ہو جائے گی. اب کیسے اس عقیدے کو بدلا جائے؟ یہ نیگیٹو بلیف ہے اس کے اپنے بارے میں. اسے کہتے ہیں سیلف لمیٹنگ بلیفز یا سیلف ڈیفیٹنگ بلیفز. یہ وہ عقیدے ہیں جو انسان نے خود بنا رکھے ہیں. انسان خود کو خود شکست دے رہا ہے، انسان خود کو خود نابود کر رہا ہے. اسے کوئی
دشمن کی ضرورت ہی نہیں، خود کا دشمن ہے۔ ایسے عقیدے کی وجہ سے بہت ساری طاقتوں کے باوجود قابل انسان ہوتے ہیں، بڑے عظیم طاقتیں اندر اپنے باطن میں رکھتے ہیں، لیکن جب ان کا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، ایک دو ناکامی کی وجہ سے سمجھتے نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، پوری زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک دو امتحان میں ناکام ہو گئے، سمجھتے ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دو بزنس میں ناکام ہو گئے، سمجھتے ہم بزنس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ معمولی چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کی وجہ سے وہ خود کو پوری زندگی ناکامی کے اندھیرے میں پھینک دیتے ہیں۔ عزیزو، علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر وہ اس میدان میں آتے تو کبھی ناکام نہ ہوتے۔ مثلا ایک میدان ہے، ایک امتحان ہے، ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے، دوسرا ناکام، وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بچہ بہت زیادہ ہوشیار ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اس نے صحیح ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، صحیح اچھا استاد ہے، صحیح ٹیکنک ہے، اس کے پاس کمپیوٹر کا پروگرام ہے، لہذا آسانی سے وہ زیادہ نمبر لیتا ہے۔ دوسرے نے صحیح وقت اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا، وقت ضائع کیا۔ اسی طرح سے ہر میدان میں ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب تک انسان تلاش نہ کرے تو اس غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن جب انسان کا عقیدہ غلط ہو جائے تو انسان بالکل زیرو ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کسی میدان میں کمال حاصل نہیں کرتا۔ لہذا یہ سیلف ڈیفیٹنگ بلیوز ہے، اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، بہت صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، مگر وہ ناکام رہتے ہیں۔ غلط بلیف، دیکھیں، ایک عقیدہ خدا کے بارے میں ہے، اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو دنیا آخرت برباد۔ ایک عقیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بارے اور قرآن کے بارے میں ہے، انبیاء کے بارے، اگر وہ بھی غلط ہو دنیا آخرت برباد۔ اور ایک عقیدہ خود اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ میں کس طرح سے زندگی گزاروں، زندگی گزارنے کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اپنا عقیدہ، یہ سیلف آئیڈیالوجی، اپنی ذات کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، میں یہ چیز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ یہ ذاتی عقائد جو ہیں اصل میں ذاتی کمال کا سبب بنتے ہیں۔ اگر یہاں پر انسان کا عقیدہ غلط ہو تو انسان ہر میدان میں ناکام اور نامراد رہتا۔ اور اکثر جو فیلیور لوگ ہوتے ہیں اسی غلط بلیو کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے انسان کا یہ جو برین ہے یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے، یہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان ایک مشنری ہے جو پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو عطا کی ہے، مگر بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس دماغ کو کیسے یوز کیا جائے۔ یہ عظیم الشان نعمت ہے، ساری نعمتوں میں عظیم نعمت ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو برین ہمارا، دماغ ہمارا سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کیا ہے، پین ہے، درد ہے یا لذت ہے، کیونکہ انسان ان دو چیزوں کے تابع رہتا ہے، اس میں لاس ہے یا پروفٹ ہے۔ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے ان چار چیزوں کے انڈر میں رہتی ہے۔ اب ہم اپنے برین کو کیا بتاتے ہیں، مثلا یہی میں نے مثال دی، اگر کسی نے آپ کو گالی دی، اب برین سوچے گا کہ اس میں لذت ہے یا اس میں درد ہے۔ اگر آپ نے برین کو بتا رکھا ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہے میری انسلٹ ہو گئی، آپ لڑیں گے، مریں گے، اپنی آنکھ ضائع کریں گے، خون خرابہ کریں گے، اسپتال میں جائیں گے، جیل میں جائیں گے، کیوں؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے برین کو کہا کہ میرے پیارے پاک نبی نے بھی کسی کی گالی سن کر صبر کیا تھا اور ان پر اور انعام کیا تھا، میں ان کا امتی ہوں، میں کوئی حیوان نہیں، وہ اگر حیوان ہے تو بننے دو، میں انسان ہوں، میں اپنی انسانیت سے کیوں گروں؟ یہ لذت ہے، معاف کرنا پلیجر ہے، پین نہیں۔ اگر وہ گالی دیتا ہے، صبر کرنا پین نہیں، درد نہیں، بلکہ عظیم لذت ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ گالی درد ہے، گالی کا جواب دینا درد ہے۔ اب آپ نے دیکھا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے اپنے برین کو کیا سمجھا رکھا ہے۔ برین یہی دو سوال کرتا ہے، جو بھی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں آپ سے، آپ کا دماغ چار سوال کرتا ہے۔ پہلا سوال، یہ پین ہے،
یا پلیجر ہے، اس میں لاس ہے یا پروفٹ ہے، اگر آپ کی آئیڈیالوجی صحیح ہے تو آپ کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے، پوری زندگی آپ کی بچ جاتی ہے، آپ کی لائف پرسکون گزر جاتی ہے۔ لیکن آئیڈیالوجی ہی جب آپ کی غلط ہے تو یقیناً اگر آپ پلیجر کو پین سمجھ رہے ہیں اور پین کو پلیجر سمجھ رہے ہیں، اگر آپ مس گائیڈڈ ہیں اور برین کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں تو ہزار مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ عقیدے، پاور آف یور بلیف، آپ کے عقیدے کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت اللہ نے دی ہے آپ کے اس برین کو، مگر یہ برین تابع ہے آپ کے عقیدے کے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہو تو آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اس برین کی طاقت کو یوز کر کے۔ لیکن جب عقیدہ صحیح نہ ہو، اپنی ذات کے بارے میں عقل کے مطابق نہ ہو، لاجک کے مطابق نہ ہو، قرآن کے مطابق نہ ہو، حدیث کے مطابق نہ ہو، تو آپ اس عظیم خزانے کو برباد کر دیتے ہیں۔ عزیزو سنیے، آپ کے بلیو میں کتنی طاقت ہے، آپ کے بلیو میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے بدن کی اندر کی حیثیت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ آپ کے برین کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہو آپ ہر بیماری کو اس برین کے پاور کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور آج یہ میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا، مائنڈ باڈی میڈیسن، آپ کے مائنڈ میں اتنی طاقت ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے آپ کینسر کو ختم کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے سے، بشرط کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ